میرا نام نبیلہ ہے اور میری عمر صرف 16 سال تھی، اور میں اپنے کالج میں پڑھنے والے ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا سب سے کٹا کٹا رہتا، کسی سے اس کی کوئی دوستی نہیں تھی۔ وہ کالج میں نیا تھا، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا، لیکن مجھے وہ دور دور سے دیکھا کرتا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی تھی، لیکن مجھ میں زمانے کی سی چلاکیاں نہیں تھی۔ میں بہت معصوم تھی کیونکہ میں نے زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، یہی وجہ کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ چھپا کر رکھا اور کبھی کسی ایرے گہرے سے میرا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے گھر جاؤں جہاں میری بہت قدر ہو۔ میری خوبصورتی میں چار چاند لگاتی تھی میری نیلی آنکھیں، کوئی بھی ایک بار دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حسن بھی میری آنکھوں میں کھو سا جاتا اور اس کا ایسے دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہماری بات چیت شروع ہوئی اور ہم نے اپنے رشتے کو دوستی کا نام دیا، لیکن سب جانتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کبھی صرف دوست نہیں رہ سکتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، اور کب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ حسن نے کہا کہ وہ جلد از جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی اچھے خاندان سے تھا اور اس کی نوکری بھی لگنے والی تھی۔ میرے ماں باپ کے مقابلے میں وہ کچھ کم حیثیت کا تھا، اور میرے ماں باپ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ان سے چھوٹے گھر میں ہو، مگر میں نے ضد کر لی کہ شادی کروں گی تو حسن سے ہی کروں گی۔ انہوں نے انکار کیا، ابو نے بہت سمجھایا لیکن میں نہیں مانی۔ 2 دن میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ آخر کار وہ مان گئے کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں نے ان کی محبت کا فائدہ اٹھا لیا۔ حسن کے گھر کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ گھر ان کا اپنا تھا اور گھر میں حسن اور اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ ہم بھی گھر میں 3 ہی لوگ تھے، اسی لیے میرے ماں باپ کچھ مطمئن ہو گئے۔ جب میں نے اپنی ساس کو پہلی دفعہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ اس کی ماں کم اور بہن زیادہ لگتی تھی کیونکہ وہ بہت جوان اور خوبصورت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی اور 15 سال کی عمر میں حسن پیدا ہو گیا، یعنی وہ اپنے بیٹے سے صرف 15 سال بڑی تھی۔ ان کے شوہر جلد دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں یہ سوچ کر خوش ہوئی کہ میری ساس روایتی ساس نہیں ہوں گی، بلکہ میری ہم عمر جیسی ہوں گی۔ اس سے میری ان سے خوب بات چیت رہے گی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، مگر شادی کے دن میں نے دیکھا میری ساس بہت اداس تھی، جیسے بیٹے کی نہیں بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو۔ میں نے انہیں روتے ہوئے بھی دیکھا، مجھے بہت عجیب لگا، مگر میں نے سوچا شادیوں میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ رات کو میں کمرے میں حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت سے خواب سجا رکھے تھے۔ دروازہ کھلا تو اندر حسن کی بجائے میری ساس آئیں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے بدل کر سو جاؤ، حسن آج نہیں آئے گا، اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل گیا، صبح ناشتہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ میں مایوس تو ہوئی مگر خاموش رہی۔ صبح حسن آیا، ہم نے ناشتہ کیا اور دن ساتھ گزارا، مگر شام کو میں نے دیکھا وہ سامان پیک کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بیرون ملک نوکری کے لیے جا رہا ہے۔ میں تو جیسے دنیا ہی رک گئی۔ میں نے کہا ابھی تو شادی کو 2 دن ہوئے ہیں، مگر وہ بولا کہ اگر آج نہ گیا تو نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس نے وعدہ کیا کہ 6-7 مہینے میں واپس لوٹ آئے گا، اور 2 گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ چلا گیا۔ میں بہت اداس تھی، مگر میری ساس میرا بہت خیال رکھتی۔ وہ کوئی کام نہ کرواتی اور ہر رات میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی اور میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے پلاتی کہ تم میری بیٹی ہو، تمہیں صحت مند رہنا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن میں نے دیکھا میرے پیروں کے تلوں پر کالی سی کالک لگی ہوئی ہے، حالانکہ میں وضو کر کے سوتی تھی۔ میں نے پہلے نظر انداز کیا، مگر یہ روز ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نیچے آئی تو سنا ساس فون پر کہہ رہی تھی فکر نہ کرو، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ لڑکی بہت سادہ ہے، اسے کچھ اتا پتہ نہیں چلے گا، جلدی واپس آ جو، تمہارے بنا نہیں رہ جاتا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، وہ کس سے بات کر رہی تھی اور میرا ذکر ایسے کیوں کر رہی تھی؟ پھر مجھے شک ہونے لگا کہ شاید دودھ میں کچھ ملا ہوتا ہے۔ ایک رات میں نے دودھ نہیں پیا اور بہانے سے سنک میں بہا دیا اور خالی گلاس رکھ دیا۔ سانس مطمئن ہو کر سو گئی۔ آدھی رات کو جب میں جاگ رہی تھی تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن آج مجھے پتہ کرنا تھا کہ میرے سونے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ میری ساس تھی اور اس کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے۔ انہوں نے مجھے کسی لاش کی طرح اٹھایا اور مجھے کہیں لے جانے لگے۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ راستہ صرف 2 منٹ کا تھا، شاید میں گھر کے اندر ہی تھی۔ پھر مجھے ان کی آواز آئی، کوئی منتر پڑ رہا تھا اور مجھے کسی چیز پر لٹا دیا گیا۔ میرے پیروں پر کچھ لگایا گیا جو شاید وہی چیز تھی جو روز صبح میرے پیروں پر لگی رہتی تھی۔
وہاں مسلسل منتر پڑے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور کسی طرح سانس روک کے رہی تھی۔ یہ عمل پورے آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ پھر انہوں نے مجھے واپس اٹھایا اور میرے کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں نے حسن کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا کہ کیا پتا حسن بھی سم میں شامل ہو، ورنہ کون سا شوہر اپنی بیوی کو شادی کے تیسرے دن چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ صبح میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن رات سے پہلے پہلے آ جانا، مجھے تم سے کام ہے۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اسے مجھ سے کیا کام ہے۔ میں اپنے گھر آ گئی اور ساری بات اپنے پیرنٹس کو بتا دی۔ وہ بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ میں بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں ان کا پتہ کرواتا ہوں۔ پتہ تو خیر پہلے کروانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تم نے ہمیں کچھ سوچنے نہیں دیا، بس ضد کی کہ شادی کرنی ہے۔ خیر فکر نہ کرو، میں سب معلوم کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے کافی جاننے والے تھے۔ انہوں نے معلومات حاصل کی اور 1 گھنٹے بعد جو خبر ملی وہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پتہ چلا کہ حسن کے ماں باپ کو مرے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں ایک کار حادثے میں فوت ہوئے تھے۔ جو عورت حسن کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ تبھی وہ اتنی جوان و خوبصورت لگتی تھی اور اس نے مجھے ایک رات بھی حسن کے پاس نہیں ٹھہرنے دیا۔ حسن کی لوکیشن پتہ کروائی تو وہ بیرون ملک نہیں بلکہ لاہور میں ہی تھا۔ میرے والد صاحب کو بہت غصہ آیا۔ وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حسن کے پاس پہنچے، اسے پکڑ لیا۔ تھوڑی مزاحمت کے بعد اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے کہا وہ میری ماں نہیں، میری بیوی ہے۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میری بیوی ایک عامل کے پاس گئی تو اس نے کہا اگر کسی کمسن نیلی آنکھوں والی لڑکی کی قربانی دی جائے تو تمہارے گھر ایک ساتھ 4 بیٹے پیدا ہوں گے۔ میری بیوی بہت ضدی ہے، اس نے ہی سارا منصوبہ بنایا۔ اس نے نبیلہ کو مارکیٹ میں دیکھا اور اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی۔ عمل کے مطابق 20 دن تک اس پر منتر پڑنے اور اسے دودھ میں نیند کی دوا ملا کر پلائی جاتی تھی، پھر 20 دن بعد اس کی جان لے لی جاتی۔ میرے والد صاحب نے حسن کو پولیس کے حوالے کر دیا اور میری اس سے طلاق بھی کروا دی۔ پولیس نے اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اگر میں وقت پر یہ سب نہ سمجھ پاتی تو شاید آج میں زندہ نہ بچ پاتی۔ میں نے اپنی زندگی کے اس حادثے سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کسی کی محبت پر آنکھیں بند کر کے کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو محبت ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک ایسی ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔